فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور اس نے آ کر ابراہیم علیہ السلام چوپان تھے، بکریاں چراتے تھے. ایک فرشتے نے آ کر جو انسانی صورت میں تھا، اس نے بہت ہی حزین آواز میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا. تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی ذکر خدا سے چونکہ محبت ہی خلیل اللہ تھے، تو ان کو اتنا اچھا لگا یہ ذکر. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ ذکر تم ایک بار اور کہو، اس جیسی تاثیر میں نے آج تک اپنے دل میں محسوس نہیں کی یہ جو تم نے ذکر کیا. تو اس نے کہا کہ میں یہ ذکر تو کروں گا اللہ کا تمہارے سامنے، لیکن یہ جو تمہاری بکریاں اس میں سے آدھی مجھے دے دو تب کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس ذکر خدا کی خشیت میرے دل میں اتنی ہے کہ مجھے یہ قبول ہے، تم لے لو. آدھی بکریاں اس نے لے لی اور پھر اس نے ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اور تڑپ اٹھا، تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پھر سے تم ذکر کرو. میں آدھی بکریاں مزید بھی لے لوں گا. کہا ٹھیک ہے یہ بھی لے لو. تو سب کچھ انہوں نے اللہ کے ذکر کو جو ان کے قلب پر اثر کر سکے اس کے لیے قربان کر دیا. تو جب وہ قربان سب کچھ کر چکے تو پھر اس فرشتے نے جو انسانی صورت میں کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا آپ کے پاس کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے زیادہ محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت ہے. تو آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کو اللہ کی یاد سے زیادہ محبت ہے. یہ مال کا امتحان تھا. اس کے بعد ان کا خود کا امتحان ہوا، انہیں آگ میں پھینکا گیا. یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی سر تسلیم خم تھے. اور پھر ایک امتحان آیا جب اسماعیل کو انہوں نے ذبح کیا. اس سے پہلے ایک امتحان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل بچپن کا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جاؤ ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ آؤ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، وہ ہمارے حکم سے چھوڑ کر آ جاؤ. اب وہاں پر ڈیزرٹ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی رزق کا اور پانی کا اہتمام نہیں ہے. وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا جسے ہم زمزم کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزرتے گزرتے پھر اس مقام تک اب آئے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم ہمارے کہنے پر اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری بھی پھیرتے ہو یا نہیں پھیرتے. اللہ اکبر، یہ بہت ہی سخت منزل ہے. 8 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے غور و فکر کیا اور سوچا کہ کیا واقعی یہی اللہ کا حکم ہے. 9 ذی الحجہ کو یہ خواب دوبارہ دیکھا، یقین ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے، معرفت پر پہنچ گئے، لہٰذا اس کو روز عرفہ کہتے ہیں. اور 10 ذی الحجہ کو انہوں نے قربانی کی. جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، اب خون تو نہیں جاری ہوا اسماعیل سے نا، دمبا آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل کا خون بہے، ہم چاہتے تھے کہ آپ کا دل کٹ جائے اس سے. اللہ کی محبت میں اب آپ اپنی اولاد سے بھی اپنے دل کو کاٹ لیں کہ اللہ نے کہا ہے تو میں اپنی اولاد کے گلے پر بھی چھری پھیروں گا. یہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی میں چاہا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے میرے پاس، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تقویٰ پہنچتا ہے.